ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء. فرمایا جب میرا لال اس دنیا میں آیا میں نے آنکھیں دیکھی تو سرما لگا ہوا تھا, سر دیکھا تو تیل ملا ہوا تھا, میں نے ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہا تھا, میں نے جسم دیکھا تو خوشبو لگی ہوئی تھی, میں نے ناف دیکھا تو کٹی تھی, میں نے سر دیکھا تو سجدے میں تھا, ہاتھ دیکھے تو اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا. کس حسن کے ساتھ, کس پاکیزگی کے ساتھ اور کن جلووں کے ساتھ حضور اس دنیا میں تشریف لائے. اب فرماتی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, سر پہ تیل لگا ہوا ہے, ہونٹوں پہ مسکراہٹیں کھیل رہی تھی, اور جسم پر خوشبو لگی ہوئی تھی, اور ناف کٹی ہوئی تھی, ختنے ہوئے تھے, اور سر سجدے میں تھے. فقط نہیں تو اوزنی لہا, میں نے اپنے کان قریب کیے. حیران ہوئی اس عمل پر, آتے ہی سجدے میں چلے گئے. عمر بچوں والی ہے, کام نبیوں والا دکھا رہے ہیں. آتے ہی سجدے میں چلے گئے. میں نے کان قریب کیے, شروع تو صحیح کیا کہتے ہیں سجدے میں. فسمعت تو میں نے سنا وهو یقول, آپ سجدے میں فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی, مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے. اس دنیا میں آتے ہی حضور دو کو نہیں بھولے, ایک رب کا سجدہ نہیں بھولے, ایک امت کی بخشش کی دعا نہیں بھولے ہوئے. اس دنیا میں آتے ہی حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا, اپنے رب کو سجدہ کیا. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے. اے میلاد منانے والوں, اللہ کا حبیب بتا رہا ہے رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے. آتے ہی سجدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سال میں 2 جلسے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, جو بڑے جلسے ہوتے ہیں. ویسے تو پورا سال ہوتے رہتے ہیں نا حضور کے ذکر پہ ہوتے ہیں. ایک معراج النبی, ایک میلاد النبی. ایک حضور جب نیچے سے اوپر گئے معراج پر اللہ کا دیدار کیا, اور دوسرا جب اوپر سے نیچے تشریف لائے. معراج النبی اور میلاد النبی. تو معراج پر حضور کو سجدے تحفے میں ملے تھے, نمازیں تحفے میں ملی تھی, اور میلاد ہوا تو خود سب سے پہلے سجدے میں گئے. تو امام الانبیاء کے غلاموں جو حضور کا معراج بھی منائے, حضور کا میلاد بھی منائے, اور نمازیں چھوڑ دے, پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہے. توجہ کرنا ہے. ہم نے نیاز خواہ کے صرف نیازی نہیں بننا ہے, 5 وقت کا نمازی بھی بننا ہے. سمجھ امام الانبیاء کے ساتھ رشتہ تب پکا ہوگا, حضور تب خوشوں گے جب حضور کا میلاد منایا جائے اور حضور کی شریعت اپنائی جائے. کتنی خوبصورت مسجد ہے اور کتنی خوبصورت جگہ ہے. اندر آئے تو باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا, لیکن نمازوں کے وقت اگر یہ مسجد ویران ہو اور لوگ دکان چھوڑ کے مسجد نہ آئے, گھر چھوڑ کے مسجد نہ آئے, تو پھر امام الانبیاء کی حدیث سے بات آقا فرماتے ہیں جس محلے کی مسجد ویران ہوتی ہے نا, وہ اس محلے کے لیے بددعا کرتی ہے کہ مولا انہوں نے مجھے اجاڑ رکھا ہے, تم ہی ان کے گھر اجاڑ دے. اور جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے, مسجد بھی دعا کرتی ہے مولا انہوں نے سجدوں کے ساتھ میرا سینہ ٹھنڈا کر رکھا ہے, تو ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھنا. آج ہماری بربادی کا ایک سبب یہ ہے امام الانبیاء کے غلام کہ ہمیں مسجدیں بھی بددعا دے رہے ہیں. آج بازاروں میں رش ہے, کچہریوں میں رش ہے, شاپنگ مال بھرے ہوئے, سڑکوں پہ رش ہے, ہر جگہ رش ہے. اگر ویران ہے تو نمازوں کے وقت خدا کے گھر ویران ہے. اس لیے خدا کے لیے 5 وقت کے پکے نمازی بنتا ہے. اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بنائیے, اپنی پیشانی میں سجدوں کا نور بھریے, اپنے بچوں کو تابعدار کائنات کی غلامی میں لائیے. اولاد جب کچھ سیکھنے کے قابل ہو انہیں انگلش میڈیم سکول میں بعد میں بھیجیے, ان کی بچی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالیے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر جب محترم عبدالرشید صاحب بتا رہے تھے کہ صاحبزادے حضرت علامہ عامر رشید صاحب ڈیرہ شریف سے فاضل ہیں. آپ کچھ نصیب ہے, میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے, بڑے بڑے محلے دیکھے, وہاں مسجدوں میں عالم دین نہیں ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے دیہات میں اپنے گاؤں کے اندر آپ کی ہی مٹی سے ایک پیدا ہونے والا,
عالم دین عطا کر رکھا، ان کی قیادت عطا کر رکھی، انہوں نے مدرسہ بنا رکھا. یہ سن کر اور زیادہ خوشی ہے. یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، یہ چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. آپ خوش بخت ہیں کہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ قائم ہے. یہ حضور کے فیض کا چشمہ ہے، یہ تاجدار کائنات کا فیض بچ رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھائیں، بچوں کو قرآن سکھائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی گچی میں دین آ جائے، قرآن آ جائے. پھر انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو مرضی ہو. لیکن جب بنیاد میں دینی تعلیم ہوگی نا، جب افسر بن کے بیٹھے گا نا کرسی پہ، تو افسر بعد میں نظر آئے گا، مدینے والے کو غلام پہلے نظر آئے گا. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو حضور کی غلامی لگائیں. بہت خوبصورت بات ہے. اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو علم عظیم عطا فرمائے، اور حضرت علامہ عامر رشید صاحب ان کے والد گرامی اور دیگر علماء جو پڑھا رہے ہیں، اللہ سب کا سایہ علی سنت کے سروں پہ دراز فرمائے. جو دوست تشریف لائے، جنہوں نے تعاون کیا، خود شریف ہوئے، سرپرستی فرمائی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، اور حضور کا عملاً غلام بنائے. وما علینا الا البلاغ.